کل سے ہم نے صدر پاکستان کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ آج ہم صدر پاکستان کے اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا ہے۔ اس نظام کے مطابق صدر کا عہدہ نمائشی اور رسمی ہوتا ہے اور اصل اختیارات کی حامل وزیر اعظم کی ذات ہوتی ہے۔ 1985 میں ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان کے اختیارات کو کافی حد تک بڑھا دیا تھا، لیکن 18ویں ترمیم کی روح سے اب دوبارہ سے صدر کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں اور اب تقریباً ہر معاملے میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے۔ صدر پاکستان کے اختیارات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے انتظامی اختیارات۔ صدر چونکہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، انتظامیہ میں صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء شامل ہوتے ہیں، تو پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے اس کو ملک کے اندر لاگو کروانے کے لیے انتظامیہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ اب انتظامیہ میں جیسے ابھی بتایا کہ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزراء ہیں، تو اس لحاظ سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کروانے میں جو ہے وہ صدر پاکستان بھی شامل ہوتا ہے۔ پھر کابینہ پر کنٹرول۔ وزیر اعظم، جس شخص کو پارلیمنٹ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے دیتی ہے، اس کو پھر رسمی طور پر وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے کی دعوت صدر دیا کرتا ہے۔ جب وزیر اعظم اپنا عہدہ سنبھال لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ملک کا نظام چلانے کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے اور ہر ممبر کو جو ہے ایک ایک محکمہ تفویض کرتا ہے۔ یہ جو وزراء ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے محکموں کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں اور اپنے اپنے محکمے کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں۔ تو وزراء کو مقرر تو وزیر اعظم کرتا ہے، لیکن اس میں وہ صدر کا مشورہ شامل کرتا ہے اور وزیر اعظم کے نام منتخب کر کے اس کی رسمی منظوری جو ہے وہ صدر سے حاصل کرتا ہے۔ اب یہ جو وفاقی وزراء ہوتے ہیں یہ پھر وزیر اعظم اور صدر دونوں کو جواب دہ ہوا کرتے ہیں، اور صدر اگر کسی وزیر کو ناپسند کرے تو وہ اس کو برطرف کرنے کی سفارش جو ہے وہ وزیر اعظم کو کر سکتا ہوتا ہے۔ 18ویں ترمیم کی روح سے بہرحال صدر کی گرفت جو ہے وہ وزراء پہ اب نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد ہے تقرریاں۔ ملک کے اندر مختلف محکموں پر جو ہے وہ تقرریاں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ تقرریاں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ صدر پاکستان کے مشورے سے ہی کرتا ہے۔ جن اہم عہدوں پر تقرریاں وزیر اعظم صدر پاکستان کے مشورے سے کرے گا اور اس میں صدر کا مشورہ شامل ہوگا، ان میں ایک تو وفاقی وزراء جن کا بھی میں نے ذکر کیا، پھر صوبائی گورنر، عدلیہ کے چیف جسٹس اور دوسرے جج، مسلح افواج کے چیف، اور پھر دوسرے ممالک میں سفیر، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل اور آڈیٹر جنرل وغیرہ شامل ہیں۔ اور یہ ہے کہ باقی تقرریوں کو تو وزیر اعظم کے مشورے سے صدر استعمال کرتا ہے، باقی تقرریاں وزیر اعظم کے مشورے سے عمل میں لاتا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور باقی جج ہوتے ہیں ان کو صدر جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کے مشورے سے مقرر کرے گا۔ اس کے بعد ہے امور خارجہ پہ کنٹرول، فارن افیئرز پہ۔ تو اب یہ ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ وزیر اعظم صدر کے مشورے سے ہی بناتا ہے۔ جو بھی خارجہ پالیسی بنائی جاتی ہے اس میں صدر کا مشورہ شامل ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ سفیروں کو مقرر کیا جاتا ہے، اور دوسرے ملکوں سے جو سفیر پاکستان میں آتے ہیں ان کو آنے کی اجازت جو ہے وہ صدر دیتا ہے اور ان کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے، اور کسی بھی ملک کو جو ہے دنیا میں اس سے رابطہ جو ہے وہ صدر منقطع کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ کوئی نیا ملک دنیا میں قائم ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ سفارتی سطح پر تسلیم کر سکتا ہے، کسی بھی ملک کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے اور دوسری ریاستوں سے مختلف قسم کے معاہدات کر سکتا ہے۔
اور خارجہ پالیسی میں تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن یہ تمام کام جو ہے وہ صدر وزیر اعظم کے مشورے سے استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دفاعی امور پر کنٹرول۔ دفاعی امور میں بھی جو ہے صدر اختیارات رکھتا ہے۔ یہ ہے کہ صدر جو ہوتا ہے وہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کو مقرر کرتا ہے۔ صدر جو ہے وہ اعلان جنگ بھی کسی ملک سے کر سکتا ہے، جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کر سکتا ہے، کسی بھی ملک میں فوج کو بھیج سکتا ہے، اور دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ ہر قسم کے دفاعی معاہدے بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام کام جو ہے وہ صدر وزیر اعظم کے مشورے سے سر انجام دے گا۔ پھر اس کے بعد انتظامی اختیارات ہو گئے یہ، اور اب قانون سازی کے اختیارات کا جائزہ لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بناتا ہے اس کی حتمی اور آخری منظوری جو ہے وہ صدر دیتا ہے، لہٰذا پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے کوئی بھی بل منظور ہونے کے بعد صدر کی آخری منظوری کے لیے جائے گا۔ اب اس کے اوپر بھی صدر کو کئی طرح کے اختیارات حاصل ہے، یا تو صدر اس قانون کو منظور کر لے، اس بل کو منظور کر لے 30 دنوں کے اندر اندر، تو وہ قانون بن جاتا ہے، یا 30 دنوں تک اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اعلی عمل اختیار نہ کرے اور 30 دنوں تک اس کے اوپر دستخط نہ کرے، تبھی بھی وہ قانون خود بخود ہی بن جائے گا۔ لیکن صدر جو ہے اس بل کو رد کر دے اور نہ منظور کرے تو پھر وہ قانونی مسودہ واپس پارلیمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اب پارلیمنٹ جو ہے وہ سادہ اکثریت سے اس کی منظوری دے گی۔ جب سادہ اکثریت سے اس کی منظوری پارلیمنٹ دے دے گی تو پھر وہ مسودہ جو ہے خود بخود قانون بن جائے گا۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں بیٹے، جب کوئی بل جو ہوتا ہے قانونی یا کوئی قانونی مسودہ اس کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت ضروری ہوتی ہے، 2/3 اکثریت کی منظوری ضروری ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ صدر کی منظوری کے لیے پیش ہوتا ہے۔ صدر اس کو رد کر دے تو اب پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت اس کی منظوری دے گی۔ اب سادہ اکثریت منظوری دے دے تو پھر اب صدر کی منظوری کی ضرورت نہیں رہتی، اب وہ خود بخود ہی قانون بن جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو بلوانا اور اس کو ملتوی کرنا بھی صدر کا کام ہے، یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا اجلاس بلا سکتا ہے یا کسی ایک ایوان کا اجلاس بلوا سکتا ہے، اور جس اجلاس کو صدر بلوائے گا اس اجلاس کو ملتوی بھی صدر ہی کرتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ سے جو ہے وہ صدر کسی اہم موضوع پر جو ہے وہ خطاب بھی کر سکتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ہے 8ویں ترمیم کی روح سے صدر کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وزیر اعظم اور اس کے وفاقی وزراء صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے اور عوام میں اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں تب وہ وزیر اعظم اور اس کی وزراء کو جو ہے وہ ہٹا سکتا تھا یا پارلیمنٹ کو توڑ سکتا تھا، لیکن اب 18ویں ترمیم کے بعد صدر سے یہ اختیار واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرڈیننس جاری کرتا ہے صدر جو ہے وہ ملک کے اندر۔ ویسے تو قانون سازی کرنا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، پارلیمنٹ کا اجلاس نہ ہو رہا ہو اور ملک کو کسی خاص قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، تب ایسی صورت میں صدر جو ہوتا ہے وہ آرڈیننس نافذ کرتا ہے، آرڈیننس جاری کرتا ہے، اور یہ آرڈیننس جو ہوتے ہیں وہ 4 ماہ تک جاری رہتے ہیں، نافذ العمل 4 ماہ تک ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر پارلیمنٹ ان کو منظور کر لے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے قانون بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ریفرینڈم کروا سکتا ہے ملک میں، یعنی استصواب رائے کروا سکتا ہے۔ صدر کسی بھی اہم قومی مسئلے پر جو ہے وہ عوام سے ان کی رائے لے سکتا ہے، عوام سے رائے جان سکتا ہے کسی بھی قومی مسئلے پر۔ اس سلسلے میں وہ قانون سازی میں بھی ریفرینڈم کروا سکتا ہے، لیکن اب یہ 18ویں ترمیم کے تحت ریفرینڈم کروانے میں صدر وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے۔ پھر عدالتی اختیارات، جوڈیشل پاورز۔ اب یہ ہے کہ 1973 کے آئین کی روح سے صدر کو یہ اختیار تھا کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کو جو ہے وہ مقرر کر سکتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی روح سے چیف جسٹس اور دوسرے ججز کو مقرر کرنے میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی کے مشورے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی صدر کو اس کے علاوہ اگر مجرم کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے
تو سزا کو معطل کرنے کا اختیار بھی صدر کو ہے، یعنی صدر کے پاس رحم کی اپیل ہوتی ہے، اور صدر چاہے تو پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے یا پھر عمر قید میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر آپ فائنینشیل پاورز ہیں، مالیاتی اختیارات، یعنی بجٹ جو ہے وہ جو پارلیمنٹ سے منظور ہوتا ہے، یعنی قومی اسمبلی سے جو بجٹ منظور ہوگا اس کی بھی آخری منظوری جو ہے وہ صدر دیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر کچھ جو ٹیکس وغیرہ لگانے ہوتے ہیں یا کچھ مالی منصوبے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی صدر سے جو ہے وزیر اعظم مشورہ لے لیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبوں کو جو ہے وہ خصوصی گرانٹ بھی صدر دیا کرتا ہے۔ ہنگامی اختیارات، یعنی ملک کے اندر کوئی افراتفری پھیل جائے، کوئی سیاسی ابتری پیدا ہو جائے اور ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے، تب ایسی صورت میں جو ہے وہ ایمرجنسی لگانے کا اختیار بھی صدر کو ہوا کرتا ہے۔ بہرحال تمام باتوں سے اور تمام صدر کے اختیارات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اصل اختیارات کا مالک جو ہے وزیر اعظم ہے، اور صدر کے پاس محض رسمی اور نمائشی اختیارات ہیں، اور صدر یہ تمام اختیارات کو وزیر اعظم کے مشورے سے استعمال کرنے کا پابند ہے۔